اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں قواعد سے، گرامر سے. اس میں یاد رکھیے آپ، ہم ٹی پی آئی سے کر رہے ہیں. ٹی پی آئی کا مطلب ہے کہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ بولیے بھی اور بتائیے بھی اور دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. یاد رکھیے ہم 3 حروف والے فعل کے 4 اہم ابواب سیکھ چکے ہیں: فتح، نصر، ضرب، سمع. اس کے بعد سے ہم نے یہ کیا کہ اس کے کچھ خاص حالتوں والے افعال سیکھے. یعنی ان 3 لیٹرز میں اگر شروع میں یا بیچ میں یا آخر میں ویک لیٹر آ جائے، جیسے وعد، وجد، وعد یعید، یہ سیکھا ہم نے. بیچ میں ویک لیٹر آئے جیسے قال یقول، جاء یجیء. اسی طرح آخری میں ویک لیٹر آئے جیسے دعا یدعو، یہ سیکھے. اسی طرح اگر ان تینوں ویک لیٹرز میں، تینوں لیٹرز میں سے فتح، نصر، ضرب، اس قسم کے افعال میں سے اگر کوئی ایک حمزہ آ جائے جیسے امر یأمر، یہ بھی سیکھ لیا ہم نے. آج ہم سیکھیں گے وہ کیس یا ایسے افعال جن کے آخری 2 حروف، یعنی مادے میں 3 حروف ہوتے ہیں، آخری 2 حروف یکساں ہوں، جیسے ضل، ضلل، ضل، ظن. یا آج ہی کی صورت میں ہم نے دیکھا دعا، حض یحض، دعا یدعو، ضل یضل، ظن یظن. تو اس قسم کے افعال سیکھیں گے. ہم نے یہ پورے چیزیں یاد رکھنے کے لیے آپ کو ایک مختصر دلچسپ کچھ جملوں کا اسٹرکچر بھی یاد دلایا تھا. جیسے قرآن کھولو گے فتح، تو آپ لوگ جواب دیجئے. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر، ورنہ مار پڑے گی، ضرب، اس لیے سن لو، سمع. پھر سے قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو، سمع. یہ تھے بیسک 4 اہم ابواب. اسپیشل کیسز جو ہیں اس کو ہم اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اسی نے کہا ہے قرآن میں، قال، اس لیے دعا کرو، دعا کہ ہم اس کے حکم پر چلیں، امرا. پھر سے یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اسی نے کہا ہے، قال، اس لیے دعا کرو، دعا کہ ہم اس کے حکم پر چلیں. ایک بار اور، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسی نے کہا ہے، اس لیے دعا کرو کہ ہم اس کے حکم پر چلیں، ورنہ بھٹک جائیں گے، ضل. تو آخری ہے ورنہ ہم بھٹک جائیں گے، یعنی اس کے راستے کو چھوڑ کر بھٹک جائیں گے، ضل. تو اس ضل کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ضل کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا. یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں سیکھا، یعنی وہی مادہ ہے جیسے ضالین، یعنی گمراہ ہونے والے. تو ضل مطلب وہ گمراہ ہوا. قرآن کریم میں تقریباً 100 سے زیادہ بار یہ آیا ہے. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میرے بعد ریپیٹ کیجئے. ضل وہ گمراہ ہوا، ضلو وہ گمراہ ہوئے، ضللت آپ گمراہ ہوئے، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللتو میں گمراہ ہوا، ضللنا ہم گمراہ ہوئے. اس قسم کی پریکٹس کرتے ہوئے ہم اپنا ایمان و یقین نہیں بتا رہے ہیں بلکہ یہ پریکٹس کر رہے ہیں. یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، یضلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تضل آپ گمراہ ہوتے ہیں، تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، اضل میں گمراہ ہوتا ہوں، نضل ہم گمراہ ہوتے ہیں، ضل گمراہ ہو، ضلو گمراہ ہو، لا تضل مت گمراہ ہو، لا تضلو مت گمراہ ہو، ضال گمراہ ہونے والا، ڈیش اس لیے کسی پر اثر نہیں پڑا، ضلالہ گمراہی. میرے بات ترجمہ کیجئے. ضل وہ گمراہ ہوا، ضلو ضللتا ضللتم ضللتو ضللنا یضل یضلون تضل تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، اضل میں گمراہ ہوتا ہوں، نضل ضل گمراہ ہو،
دلو گمراہ ہو، لا تضل مت گمراہ ہو، لا تضلوا مت گمراہ ہو، ضال گمراہ ہونے والا، ڈیش ڈیش ضلالہ. گمراہی. اب ہوا ضل ہی ضلت وہ گمراہ ہوئی. ہوا یضل ہی تضل وہ گمراہ ہوتی ہے. اب میرے بات عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ضل ضلو ضل ضلو، ضللت ضللتم ضللت ضللتم، ضللت ضللنا ضللت ضللنا، يضل يضلون يضل يضلون، تضل تضلون تضل تضلون، أضل نضل أضل نضل، ضل ضلوا ضل ضلوا، لا تضل لا تضلوا لا تضل لا تضلوا، ضال ضال داش داش ضلالة. ضلالة. هو ضل هي ضلت هو يضل هي تضل. پھر ایک بار میرے بات ضل ضلوا ضل ضلوا، ضللت ضللتم ضللت ضللتم، ضللت ضللنا ضللت ضللنا، يضل يضلون يضل يضلون، تضل تضلون تضل تضلون، أضل نضل أضل نضل، ضل ضلوا ضل ضلوا، لا تضل لا تضلوا لا تضل لا تضلوا، ضال ضال داش داش ضلالة. ضلالة. هو ضل هي ضلت هو يضل هي تضل. میرے ساتھ سلولی عربی میں ضل ضلوا ضللت ضللتم ضللت ضللنا يضل يضلون تضل تضلون أضل نضل ضل ضلوا لا تضل لا تضلوا ضال داش ضلالة. هو ضل هي ضلت هو يضل هي تضل. ماشاء اللہ 100 بار آنے والے. اور دیکھیے اس میں جو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ بعض وقت یہ دونوں آخری کے حروف جڑ جاتے ہیں جیسے ضل ضلو میں، اور بعض وقت کھل جاتے ہیں جیسے ضللت ضللتم. بولنے کی آسانی کے لیے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ضللتا کہنا مشکل ہے، ضللتا کہنا آسان ہے. دوسرا لفظ ہے ظن. اس کے لیے پہلے ہم ایک آیت کا ٹکڑا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو ظن کا مطلب ہے گمان کرنا اور اثم ہے گناہ. یعنی بار بار یا ہر بار گمان مت کرتے رہو، غلط جو ہے گمان مت کرو، کیونکہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں. ظن کے 2 معنی ہیں، یاد رکھیے. ظن کے 2 معنی ہیں، ایک ہے گمان کرنا اور دوسرے ہے یقین کرنا. ایک ہے گمان کرنا اور یقین کرنا. کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے. تو ظن کا مطلب ہے اس نے گمان کیا. یہ لفظ یہ ترجمہ لیتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. آپ لوگ ترجمہ کیجئے. ظن اس نے گمان کیا، ظنوا تم سب نے گمان کیا، ظننت آپ نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننت میں نے گمان کیا، ظننا ہم نے گمان کیا. یظن وہ گمان کرتا ہے. دیکھیے ضل یضل تھا، یہ ظن یظن نہیں ہے، ظن یظن ہے. گویا ضل یضل ضرب یضرب کے وزن پر تھا. یہ ظن یظن نصر ینصر کے سٹائل پر ہے. آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے اور پڑھتے جائیں گے قرآن انشاءاللہ اس سے فیملیئر ہوں گے. بہت گھبرائیے مت، جو معلوم ہے اس کی اچھی پریکٹس کیجئے. تو ترجمہ کیجئے یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، نظن ہم گمان کرتے ہیں. ظن گمان کر، ظنوا گمان کرو، لا تظن مت گمان کر، لا تظنوا مت گمان کرو. ظن گمان کرنے والا، مظنون جس پر گمان کیا گیا، ظن گمان کرنا یا یقین کرنا. ہوا ظن ہی ظنت اس نے گمان کیا، ہوا یظن ہی تظن وہ گمان کرتی ہے. اب میرے بات عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ظن ظنوا، ظن ظنوا، ظننت ظننتم، ظننت ظننتم، ظننت ظننا، ظننت ظننا، يظن يظنون، يظن يظنون، تظن تظنون، تظن تظنون، أظن نظن، أظن نظن، ظن
ظنو ظن ظنوا لا تظن لا تظنو لا تظن لا تظنوا ظان ظن مظنون مظنون ظن ظن هو ظن هي ظنت هو يظن هي تظن ماشاء اللہ. تو ہم نے جو افعال وہ افعال کو بھی سیکھا جن کے آخری دو حروف مادے کے سیم ہوں جیسے ضل اور ظن. یاد رکھیے جو بھی افعال جو اسپیشل کیسز والے ہیں وہ کسی نہ کسی چار پیٹرن میں سے ایک پر آتے ہیں. جو فتح نصر ضرب سمع اس پر آتے ہیں. اس کے بعد جو اسپیشل کیسز ہیں جیسے وعد قال دعا امر ضل یہ سارے وہ یا تو فتحہ کے پیٹرن پر ہوں گے یا نصرہ کے یا ضربہ کے یا سمعہ کے. یہ چار میں سے ایک. دو اور ہیں لیکن وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو شامل نہیں کیا. اس سبق کے ساتھ ہمارے ثلاثی مجرد، ثلاثی یعنی تین حروف والے، مجرد یعنی صرف، یہاں مختصر اس کا سادہ مطلب یہ لیجئے ثلاثی مجرد افعال، ثلاثی مجرد یعنی تین حروف والے، صرف تین حروف والے افعال، اس کا چیپٹر ہم نے سیکھ لیا. اس میں کیا کیا سیکھا ہم نے؟ فتح نصر ضرب سمع یہ چار بنیادی پیٹرن سیکھے اور اس کے اسپیشل کیا سیکھے؟ وعدہ قال دعا امر اور ضل. تو اس کو ایک بار پھر سے دوہرا لیتے ہیں ان سارے پیٹرنز کو یاد رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اس کے بعد ہم ثلاثی مزید فی سیکھیں گے. اس کی تشریح انشاءاللہ وہ لذیذ رہے گی لیکن اگلے سبق میں. فی الوقت ان کو ہم ایک دو تین بار دوہرا لیتے ہیں. کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمع یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اسی نے کہا ہے اس لیے دعا کرو، دعا کہ ہم اس کے حکم پر چلیں ورنہ بھٹک جائیں گے، ضل. یاد ہو گیا نا یہ چار بیسک اور ایک پانچ اسپیشل، چار اور پانچ نو گویا ہم نے اسٹائل سیکھے. تو فتح نصر ضرب سمع یہ بنیادی پیٹرن ہوئے اور اس کے اسپیشل کیسز پانچ ہیں. کون سے پانچ؟ وعد قال دعا. ان تینوں کے شروع میں واو آئے، ویک لیٹر آئے، یا بیچ میں آئے ویک لیٹر جیسے قالا میں ہے، یا آخری میں آئے جیسے دعا میں ہے، اور یا حمزہ آئے جیسے امرا میں ہے، یا ریپیٹ ہو مادے کے حروف جیسے ضل میں یا ظن میں ہے. یاد رکھیے قالا میں بیچ میں الف ہے، مادے میں یا تو واو ہوتا ہے یا ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر سادی بات کرنا چاہتے ہیں. واو یا الف تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو فعل ماضی میں نظر آئے تو یہ ویک لیٹر ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ویک لیٹرز کا جہاں تک تعلق ہے یہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. آپ نے جیسے سیکھا وعد یعد قال یقول قل، یا بدلتے رہتے ہیں وغیرہ. اب دیکھیے ایک لرننگ ٹپ، موٹیویشنل ٹپ. نماز میں ہم تین ایسے کام کرتے ہیں جو بہت ہی قابل نفرت کام ہیں. قابل نفرت اس معنوں میں کہ کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہم کو چڑھائے، ہم کو نفرت ہو. پہلی چیز جو ہم نے دیکھی، ہم تیز پڑھتے ہیں. دوسرے یہ کہ دماغ کہیں اور ہوتا ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی ذرا تشریح کہ ہم بغیر احساس کے بات کرتے ہیں. مثلا آپ کا نوکر، اسسٹنٹ، سیکرٹری آپ سے اس طرح کہے اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت خوب نوازے، جنت میں آپ کے درجات بڑھا دے، میرا ایک کام کر دیجئے. آپ کہیں گے یار تمہارا دماغ تو صحیح ہے، یہ کیا مشین کے انداز سے، روبوٹ کے انداز سے پڑھ رہا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کا دماغ بالکل صحیح ہے اور پھر بھی ایسی حرکت کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کی تعریف پر خوش ہوں گے یا اس کے سوال پر ایزیلی رسپونڈ کریں گے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل جذبات سے بھرپور ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ چیز آئے گی، ایک دم پہلی دن ہی نہیں، لیکن پریکٹس کریں. ہم ہر آیت پر رکیں، احساسات کو بیدار کرنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر پڑھیں، فوکس سے پڑھیں انشاءاللہ. تو ایسی نماز انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کا خوب اجر دے گا. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods.
Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum